چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی ہاں گفتگو ہو رہی تھی اللہ کی قدرت کے سلسلے میں، اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت کی گئی کہ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے۔ خدا ایسا فاعل ہے کہ جو کام کرنا چاہے کرتا ہے، کر سکتا ہے، کرے گا، جو کام نہ کرنا چاہے نہیں کرتا۔ یہ قدرت کا مطلب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو کام کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، جو نہ کرنا چاہے کوئی اسے کروا نہیں سکتا۔ یہ خدا کی قدرت کا مطلب ہے۔ اب سوال اس میں ایک یہ پیدا ہوا تھا، کیا خدا کوئی ایسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے کہ جس کو وہ موت نہ دے سکے، جس کو وہ فنا نہ کر سکے؟ کیا خدا کوئی ایسا بڑا پتھر خلق کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے کہ جس کو اٹھانے کی قدرت وہ خود نہ رکھتا ہو، جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ کیا اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے جو مکمل سراپا سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو؟ یہ اس طریقے کے سوالات، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے کے سوالات ایسے ہیں کہ جس میں خلق کرے تو بھی اس کی قدرت زیر سوال، خلق نہ کرے تب بھی اس کی قدرت زیر سوال۔ مثال کے طور پر اگر خلق کر دیتا ہے ایسا پتھر کہ جس کو نہ اٹھا پائے، تو خلق کر دیا تو اب نہیں اٹھا پا رہا ہے تو ناتوان ہو جائے گا، اس کی قدرت چلی جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ کہاں قادر ہے وہ تو اس پتھر خلق تو کر دیا لیکن اب اٹھا نہیں پا رہا ہے تو پھر مجبور ہو گیا، قدرت چلی گئی اس کی۔ خلق نہیں کرتا ہے تو پھر بھی سوال اپنی جگہ پر باقی رہے گا کہ یہ کیسا خدا ہے جو ایسا پتھر ہی نہیں خلق کر پا رہا ہے۔ تو اس طریقے کے شبہات، اس طریقے کے سوالات جو کیے گئے ہیں، جو موارد آپ کے درس میں ذکر ہوئے ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، توجہ فرمائیں ادھر۔ جو عاجزی ہوتی ہے، ناتوانی ہوتی ہے، عاجزی یا ناتوانی، دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک کبھی فاعل ناتوان ہوتا ہے، فاعل عاجز ہے، فاعل ناتوان ہے، فاعل کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نا فاعل تو قدرت رکھتا ہے، فاعل اپنے فعل میں مختار ہے، وہ عاجز نہیں ہے، کوئی ذوف نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کے کرنے میں۔ خودے کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ چیز ناتوان ہے۔ اب اس کو اب چیز کے مراد مثلاً کی جس سے ہم فاعل کو جوڑ رہے ہیں، جس کی طرف ہم فاعل کی نسبت دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ناتوانی فاعل میں نہیں ہے، خود عمل میں ہے۔ فاعل کرنا بھی چاہے تو عمل کے اندر توانائی نہیں ہے، عمل کے اندر گنجائش اور ظرفیت نہیں ہے کہ وہ فاعل کی فاعلیت کو قبول کر سکے۔ فاعل کی فاعلیت کو قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے، نقصان اس میں نہیں ہے، عاجزی اس کے اندر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فاعل کے اندر قدرت نہیں ہے، نہ، فاعل قدرت رکھتا ہے کیونکہ اس سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو اسے ناتوان بنا سکے۔ تو پھر مجبوری کیا ہے؟ ناتوانی کہاں ہے؟ ناتوانی خود عمل کے اندر ہے، عمل میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ وہ فاعل کی فاعلیت کو قبول کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے، وہ خلق کرنے پر قادر ہے کہ پوری سفید بھی ہو، سیاہ بھی ہو، لیکن جو چیز سفید اور سیاہ ہوگی وہ خود قبول کرنے کی ظرفیت نہیں رکھتا کہ وہ پورا سفید بھی دکھے۔ خدا خلق کر دے
تو کیا خود وہ مخلوق جسے اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر یہ ظرفیت، اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ سفید بھی ہو، ظاہر بھی ہو، کالا بھی ہو؟ اگر ہو بھی مثال کے طور پر، میں ابھی اگر کہہ دوں کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ سفید اور کالی مخلوق ہونی چاہیے، خدا قادر ہے، میں ابھی آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو دیوار آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا، وہ اللہ نے سفید اور کالی بنائی، تم کہو گے کہ بھائی مجھ کو تو سفید ہی دکھ رہی ہے، کالی نہیں دکھ رہی ہے، اور تمہاری آنکھوں کا قصور ہے کوئی ایسی چیز مثلا کہ ہماری آنکھوں میں اتنی ظرفیت ہے کہ ایک ہی چیز کو بیک وقت کالی اور سفید دونوں دیکھ سکے؟ دنیا کی کسی چیز میں یہ ظرفیت ہے کہ وہ دو متضاد رنگ کو بیک وقت قبول کر سکے؟ نہیں. نقصان فاعل میں نہیں ہے. اس طریقے کے سوالات، اس طریقے کے اعتراضات سے خدا کی ناتوانی اور عاجزی ثابت نہیں کی جا سکتی. اس سے خدا کی قدرت پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فاعل قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے جتنی ڈیمانڈ آپ کی ہے، جتنے سوالات آپ نے رکھے ہیں، خدا ان تمام سوالوں کا جواب دینے پر قادر ہے. لیکن خدا ان چیزوں میں ظرفیت نہیں ہے، قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو. ناتوانی خود عمل کے اندر ہے، اس چیز کے اندر ہے جس کا تم نے ڈیمانڈ کیا ہے، جس کا تم نے سوال رکھا ہے، جو چیز تم نے خدا سے طلب کی ہے. خدا تو ابھی کر دے گا. خدا پیدا کر دو پتھر ہو، تم کہاں رکھو گے جس کو وہ نہیں اٹھا پایا؟ وہ ابھی پیدا کر دے گا، زمین آسمان سے بڑا پتھر بنا دے گا. وہ تو خلق کرنے پہ قادر ہے. وہ خلق کر کے تم جگہ بتا دو کہ فلاں جگہ رکھنی ہے، چلو تمہارے سر پہ رکھی، چھت کے اوپر کہاں رکھی گا؟ ایسا پتھر کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے. تم کیسے اندازہ لگاؤ گے کہ یہ پتھر خدا کی قدرت سے بڑا ہے یا کم ہے؟ چلو اگر وہ ابھی پیدا ہی کر دے، کہہ دے کہ بھائی یہ فلاں پتھر جو دیکھ رہے یہ فلاں پہاڑ، ٹھیک، وہ ایسا ہے کہ جس کو خدا بھی نہیں اٹھا سکتا، تم کیسے اندازہ لگاؤ گے کہ خدا اٹھانے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ پہلے کوئی ایک ایسی طاقت فرض کرنی پڑے گی کہ جو خدا سے بھی طاقتور ہو، جو پہلے اٹھا کے دکھائے کہ دیکھو میں اٹھا لے رہا ہوں، اب تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ اٹھا کے دکھائے. اگر وہ نہیں اٹھا کے دکھائے گا تو سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ قدرت کم ہے اس کی، یہ نہیں اٹھا سکتا. ویلا کہاں سے تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ اٹھانے پہ قادر ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی معیار اس کی طاقت اور اس کی قدرت کا اندازہ لگانے کا؟ میں ابھی کہہ دوں، آپ جو سوال کریں گے کہ اللہ ایسا پتھر پیدا کر دے، اتنا وزنی ہو، اتنا سنگین ہو کہ جس کو کوئی اٹھانے خود وہ نہ اٹھا سکے. میں ابھی آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو آپ کو راجستھان کا یہ والا جو بڑا والا پہاڑ دکھ رہا ہے نا، یہ وہی والا پتھر ہے جس کو اللہ نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے، تو تم کیسے اندازہ لگاؤ گے کہ اس کو اللہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا ہے؟ میں دعوے دار ہو گیا ہوں کہ یہ وہی والا پتھر ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب تک کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو اٹھا کر کے دکھائے کہ دیکھو میں نے اٹھا لیا، اب تم اپنے اللہ سے کہو کہ وہ اٹھا کر کے دکھائے. اگر وہ نہیں اٹھائے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ وہ پتھر ہے نا. کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو اس کو اٹھا کر کے دکھائے، تو پھر ہم اپنے خدا کا امتحان لیں. فاعل ناتوان نہیں ہے، فاعل میں نقص نہیں ہے، فاعل عاجز نہیں ہے، فاعل قادر ہے، قادر مطلق ہے. آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکتا ہے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، جو درخواست ہے، جو خواہش ہے، وہ سب کر دے گا خدا. کمی کہاں ہے؟ ناتوانی کہاں ہے؟ عجز کہاں ہے؟ خود عمل میں ہے. لہذا ان سوالوں سے خدا کی قدرت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے. اس طریقے کے سوالوں سے خدا کی قدرت پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟
مولانا بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو بولنا. کیوں علی اصغر سمجھ میں آ رہی بیٹا بات کیا ہے؟ چلو جی جی بولیں. جی بولیں. اب ہمیں تو آ گیا سمجھ میں آ گیا. ہاں تو ہم نے جو چیزیں مفروض کی ہیں، جو چیزیں فرض کی ہیں کہ ایسا خدا کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، ایسا، یہ سب کیا ہے؟ فرضیات ہیں. ٹھیک. جو چیزیں ہم نے فرض کی ہیں، ہم نے جن کو مفروض مانا ہے، اس کا وجود میں نہ آنا، اس کی علت کوئی بھی ہو، اس کا سبب کچھ بھی ہو، خدا کو آپ فاعل کو نہیں قرار دے سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری چیزیں خدا کی ناتوانی کی وجہ سے، کیونکہ خدا قادر نہیں ہے اس لیے ایسا نہیں کر پا رہا ہے نا. اب وہ چیزیں کیوں نہیں وجود میں آ رہی ہیں، ہمارا مفروضہ کیوں نہیں متحقق ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فاعل کی ناتوانی نہیں ہو سکتی. فاعل اپنی جگہ پر قادر مطلق ہے. ٹھیک. ہاں یہ خود عمل میں، فعل میں، اس چیز کی ظرفیت میں، اس کی گنجائش میں، اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز متحقق نہیں ہو رہی ہے، نہ کہ فاعل کی کمزوری کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئے؟ ہاں تو یہ جتنی بھی مفروض چیزیں ہیں، ان کا متحقق نہ ہونا، ان کا وجود میں نہ آنا، یہ فاعل کی ناتوانی اور عاجزی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خود عمل یا فعل یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اور کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی اور عیب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے مفروض متحقق نہ ہو رہے ہوں. ان مفروضات کے متحقق نہ ہونے سے ہم خدا کی قدرت کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، سوال نہیں اٹھا سکتے، خدا کی قدرت کو زیر سوال نہیں لا سکتے. دیکھیں برائے پاسخ بے پرسشہائیں یاد شدے، یعنی جو سوالات اوپر ذکر کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، ان کے جواب کے لیے نخست باید، سب سے پہلے جو چیز لازم اور ضروری ہے وہ یہ ہے بے ان نقطے توجہ داشت. سب سے پہلے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ تحقق نیافتن یک امر مفروض، کہ ایک مفروض چیز کا متحقق نہ ہونا. مفروض یعنی جو ہم نے فرض کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہی بڑے پتھر کا پیدا ہونا، ٹھیک، انڈے میں دنیا کو سمو دینا، ٹھیک، ہاں 2 2 5، وہ تمام چیزیں وہ تو ہو سکتا ہے، وہ سب کو مفروض. سوالات اور اس طریقے کے مفروضے کو متحقق ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بہر صورت یہ چیزیں کیوں متحقق نہیں ہو رہی ہیں، کیوں وجود میں نہیں آ رہی ہیں، ہر چمی خواہد باشد، اس کی وجہ کچھ بھی ہو، کس وجہ سے یہ مفروضے متحقق نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، اس کے علت و اسباب کچھ بھی ہوں، ہم جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ گاہی بخاطر ضعف فاعل، کہ کبھی کبھی فاعل کے ضعف، فاعل کی کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے مفروضہ متحقق نہیں ہوتا. فاعل جو وجود میں لانے والا ہے وہ کمزور ہے، وہ قادر نہیں ہے، وہ عاجز ہے. تو کبھی فاعل کی کمزوری کی وجہ سے مفروضہ متحقق نہیں ہوتا، وگاہی بخاطر نقصان خود آن چیزس، اور کبھی کبھی مفروضہ خود اس چیز میں عیب کی وجہ سے وجود میں نہیں آتا. ایک مرتبہ فاعل عاجز ہے، ایک مرتبہ فاعل عاجز نہیں ہے، خود وہ چیز عاجز ہے، ناتوان ہے، جس کی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، اس میں عیب پایا جا رہا ہے، اس میں کمی پائی جا رہی ہے. یعنی امر مورد نظر بگونے اس کی نمی تواند محقق شود، یعنی جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، جس چیز کو آپ نے فرض کیا ہے، جو مطالبہ کیا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ وہ متحقق ہو ہی نہیں سکتی. خود اس چیز کے متحقق ہونے میں عیب ہے، نہ کہ فاعل کے متحقق کرنے میں. فرق ہے نا زمین آسمان کا. خود جس چیز کا آپ نے مطالبہ کیا ہے، جس کی ڈیمانڈ کی ہے کہ خدا ایسا کر دے، سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو آپ نے فرض کیا ہے،
خود وہ چیز وجود میں آنے سے قاصر ہے، اس کے اندر اتنی ظرفیت نہیں، گنجائش نہیں، اس کے اندر عیب اور کمی پائی جا رہی جس کی وجہ سے وہ متحقق نہیں ہو پا رہا، نہ کہ فاعل کے۔ تو بہر صورت مفروضے جب متحقق نہیں ہوتے، مفروضے سے مراد یہ تمام چیزیں جو سوالات جو ڈیمانڈ ہے، یہ اگر وجود میں نہیں آتے، یہ متحقق نہیں ہوتے، تو اس کے متحقق نہ ہونے کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ دو وجہیں خاص ہیں، ایک کبھی فاعل ناتوان ہوتا ہے، فاعل کے اندر قدرت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی اس چیز کو متحقق کرنے کی، اور کبھی کیا ہے خود عمل میں اس چیز میں مفروضے میں متحقق ہونے کی قدرت نہیں ہوتی ہے، وہ عاجز اور ناتوان ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ تمام مفروضے کیا ہیں؟ اس میں فاعل عاجز نہیں ہے، فاعل ناتوان نہیں ہے، بلکہ خود ان مفروضوں میں گنجائش نہیں ہے متحقق ہونے کی۔ کہہ رہے ہیں کہ در تمام موارد ایجاد شدے، اوپر تمام وہ موارد جن کا ذکر کیا گیا ہے، چیزیں اس کی نمی تواند متحقق شود، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود متحقق نہیں ہو سکتی، نہ ان کے خداوند نمی تواند آن را محقق سعادت، نہ یہ کہ خدا ان کو وجود عطا کرنے، ان کے متحقق کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ومیان ان دو فرق فراوانس، اور ان دونوں باتوں کے بیچ بڑا فرق ہے زمین آسمان کا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ وقتی می گوئم خداوند بر ہر چیز توانست و حد پدیدہ می تواند ایجاد کند، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس چیز کو ایجاد کرنا چاہے، پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، بیدان مانس، ہمارے اس کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند ہر پدیدہ را امکان تحقق داشتے باشد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو متحقق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہوتا ہے جو چیز وجود کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، می تواند بے وجود آور، خدا اسے پیدا کرتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، ہر شے کو پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو جو چیز پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی کو اللہ پیدا کرتا ہے، اور اسی کی قدرت کی بات ہوتی ہے، نہ یہ کہ جس چیز کے اندر پیدا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس پر بھی اللہ قادر ہو۔ گھما پھرا کہ پتہ نہیں آپ لوگ ذہن میں بات اتر رہی ہے کہ نہیں؟ جی جناب سمجھ گئے، بات سمجھ گئے؟ ہاں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہر شے کو ایجاد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے اندر پیدا ہونے کی، وجود میں آنے کی صلاحیت ہے، اللہ اسی چیز کو وجود عطا کرتا ہے۔ پس امور محال و ممتنع کی ذاتاً قابلیت تحقق یافتن ندارن، پس ایسے امور کی جو محال ہیں یا ذاتاً ممتنع ہیں، جن کے اندر تحقق کی قابلیت نہیں پائی جاتی، از آغاز از موضوع بحث بیرون است، وہ اصلاً ابتدا سے ہی ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وجود کی صلاحیت ہے، اللہ اس کو وجود عطا کرنے پہ قادر، جس کے اندر وجود پانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ اصلاً بحث سے خارج جو پہلے ہی ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں کہ جن کا ہم نے فرض کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو محال ہیں یا ممتنع ہیں، لہٰذا یہ اصلاً ہمارے بحث سے ہی خارج ہیں۔ لہٰذا اس طریقے کے مفروضے کے ذریعے سے خدا کی قدرت پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، یا اس سے خدا کو کیا ہے عاجز اور ناتوان ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں